بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو ملٹی آنس ہے، فرسٹ ماڈرن ایسے دی ماڈرن پاکستان دی ماڈرن ورلڈ، اس کے ریلیٹڈ اس سے پہلا جو پارٹ ہے وہ میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کیا، جس میں نے سمری اور امپورٹنٹ کویسچنز وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن آنسر جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے ملٹی آنسر جو ہے وہ شیئر نہیں کیا تھا۔ تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہے، اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ کمپلیٹلی شیئر کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو لازمی سے دیکھیں، اس میں سمری بھی ہے اور امپورٹنٹ کویسچنز بھی ہیں، اور کویسچن کو کیسے سمجھ کے پھر کس طرح اس کو آنسر کرنا ہے، اور کافی زیادہ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، تو آپ وہ لازمی واچ کریں۔ اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کے بی اے پارٹ 2 ماڈرن ایسیز، بی اے انگلش ماڈرن ایسیز، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ادروائز اوپر یہاں پہ آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا، آپ اسے کلک کر کے بھی اس ویڈیو پہ جا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی نیچے بنے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اسے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اسے پریس کریں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز اور یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم شروع کرتے ہیں اپنے اس کویسچن کو۔ میں آپ کے سامنے اسے ریڈ کرتا ہوں اور ٹرانسلیشن بھی اس کی انشاءاللہ العزیز کرتے ہیں۔ فرسٹ جو پیراگراف ہے وہ ہے، لیاقت علی خان ہیز سلیکٹڈ دی ٹاپک آف پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ۔ لیاقت علی خان نے چوز کیا، سلیکٹ کیا تھا، انتخاب کیا تھا ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کا، جو کہ پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ ہے۔ ویری وائزلی، انہوں نے بڑی دانش مندی سے اس ٹاپک کو منتخب کیا، بیکاز اٹ واز این ایپٹ پلیٹ فارم ٹو سیٹ دی پریسٹائج آف پاکستان، کہ یہ پاکستان کے وقار کو قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم اور مناسب پلیٹ فارم تھا امریکن پیپل، اور ان کے سامنے اس چیز کو بیان کرنا، یہ پاکستان کے وقار کو اچھی طرح قائم کرنے کا ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم تھا۔ لیاقت علی خان ڈیٹیلز دیٹ ہندوز بلیوڈ ان کاسٹ سسٹم اینڈ مینی گاڈز۔ لیاقت علی خان نے وضاحت کی کہ ہندو یقین رکھتے ہیں کافی ایک تو ذات پات کے سسٹم میں اور ذات پات کے نظام میں، اور بہت سارے خداؤں پر وہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں ان دونوں چیزوں میں۔ فریڈم فرام دی برٹش وڈ سمپلی مین ٹو دی مسلمز not freedom but merely a change of masters۔ تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں سے آزادی، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے آزادی ہے، بلکہ محض یہ چینج آف ماسٹرز ہے، یعنی کہ یہ آقاؤں کا اور حکم دینے والوں کا صرف ان کا تبدیل ہونا ہے، بیکاز مسلمز ور بیکورڈ اکنامکلی، ایجوکیشنلی اینڈ انڈسٹریلی، کیونکہ مسلمان اس وقت وہ معاشی، تعلیمی اور صنعتی لحاظ سے بہت ہی پسماندہ تھے۔ ان دی یونائٹڈ سب کانٹیننٹ دیر وڈ ہیو بین ڈسٹربنسز وچ وڈ ہیو سیریسلی ڈسٹربڈ دی پیس آف ایشیا، کہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی ڈسٹربنس یا کوئی پریشانی جنم لیتی ہے تو یہ پورے ایشیا کے امن کو سیریسلی، سنجیدگی سے ڈسٹرب کر سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے۔ سو ہی بلیوز دیٹ دی کریشن آف پاکستان ہیز ڈیزالوڈ وٹ وڈ ہیو بین اے ڈینجر زون ان ایشیا۔ سو لیاقت علی خان کا یقین اور ماننا تھا کہ پاکستان کی کریشن، اس کی تخلیق نے اس مسئلے کو، کہ اگر ایشیا میں کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اگر یونائٹڈ سب کانٹیننٹ میں کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اس سے پورا ایشیا جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو پاکستان کی تخلیق جو ہے، اس نے اس مسئلے کو، اس ڈینجر زون کو جو ہے وہ سالو کر دیا ہے۔ تو یہ تھا فرسٹ پیرا، بالکل آسان اور ایزی ہے، یہاں پہ ورڈز تھوڑے ان کا سائز بڑا ہے تاکہ آپ کو نظر صحیح سے آئے، لیکن اگر آپ اس کو
لکھیں گے خود سے تو یہ بالکل لائنیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، لیکن انشاءاللہ العزیز جب آپ اس کو کمپلیٹلی دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے یہ ہر کوسچن کے آنسر میں لکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نیکسٹ پیراگراف ہے، ہی سیز دیٹ پاکستان ہیڈ ٹو فیس مینی ڈیفیکلٹیز، اور ان کا کہنا تھا لیاقت علی خان کا کہ پاکستان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ادھر اٹ ہیڈ آتا ہے کہ پاکستان اٹ ہیڈ نو فلیگ، کہ اس کے پاس کوئی اپنا جھنڈا نہیں تھا، نو کیپٹل، نہ کوئی دارالحکومت تھا، نو ریفیوج، نہ ہی پناہ گاہیں تھی فار دی ریفیوجیز، مہاجرین کے لیے، دیر واز اے لیک آف ایڈمنسٹریٹو باڈی، اور کوئی انتظامی ادارہ نہیں تھا، اس کی کمی تھی، انجینئرز کی کمی تھی، ٹریڈرز، تاجروں کی، انڈسٹری، صنعت کی، آرمی، فوج اور خوراک، شیلٹر، پناہ گاہوں کی، اینڈ میڈیکل ایڈ، اور طبی مدد کی، ان ساری چیزوں کی وہاں کمی تھی۔ اور فرسٹ ڈیوٹی واز ٹو پروٹیکٹ اور فریڈم، ہمارا سب سے پہلا فرض وہ اپنی آزادی کو محفوظ کرنا ہے، اینڈ فریڈم مینس، اور اپنی آزادی سے مراد کس آزادی کو محفوظ کرنا ہے؟ فریڈم مینس فریڈم فرام پاورٹی، ڈیزیز اینڈ اگنورینس، وہ آزادی جو ہے وہ غربت سے، بیماریوں سے اور جہالت سے، یعنی ان چیزوں کو دور کر دیں۔ تو لاسٹ پیراگراف ہے جی، ان دس سینیریو، اس تناظر میں، ہی سیز دیٹ دی ویسٹ مینلی امریکہ، ان کا کہنا تھا کہ پورے مغرب کو، اسپیشلی امریکہ کو، شوڈ شیئر اٹس گریٹ فنڈ آف نالج، انہیں اپنا نالج شیئر کرنا چاہیے، اسکل، اپنی مہارت کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، ایکسپیرینس، اپنے تجربے کو، ٹرو ڈیموکریسی، اور اپنی حقیقی جمہوریت کو، پیس اینڈ پراسپیرٹی ود پاکستان، ان ساری چیزوں کو امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ پاکستان بھی ان سے فائدہ اٹھا کے ایک اچھی اسٹیٹ بن سکے اور دنیا کے نقشے پہ ابھر سکے۔ تو فرینڈز بالکل یہ شارٹ سا ہے، میں نے آہستہ سے اور بالکل آرام سے اس کی ریڈنگ انگلش میں بھی کی اور بالکل آہستہ سے اس کو ٹرانسلیشن بھی کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ سمجھ بھی آیا ہوگا اور بالکل یہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی بھی چیز ایسی پوچھنے والی نہیں ہوگی جو کہ رہ گئی ہو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، نیچے کومنٹ میں آپ کوشچن کریں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آنسر کروں گا۔ تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی سے لائک کر لیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے ریڈ بٹن کو کلک کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔